الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیو، روز محشر کے حالات، اس کی سختیوں، میزان محشر، جنت و جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہفتے میں عرض کیا گیا تھا کہ روز محشر جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے حساب و کتاب کر رہے ہوں گے، ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی اپنے ہی پسینے میں غرق اور شرابور ہوگا۔ ایسی کیفیت کے عالم میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، مزے سے مسحریوں پر، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے حساب و کتاب کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی غم ان کے اوپر ہوگا۔ تو وہ 7 خوش نصیب کون لوگ ہیں کہ جنہیں محشر کی سختیوں سے نجات ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ محشر کے دن کے بارے میں اس کی لمبائی کتنی ہوگی، قرآن کریم میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ 50 50 الف مطلب 1000، 50,000 سنہ مطلب سال، 50,000 سنہ 50,000 سال۔ روز محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ بے شمار احادیثیں ہیں اس سلسلے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک نیزے کے برابر سورج کو سر پہ معلق کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ اس کی گرمی کی شدت سے ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال کے بقدر ان کو پسینے میں ڈبایا جائے گا، بعض لوگ ٹخنوں تک، بعض لوگ گھٹنوں تک، بعض لوگ کمر تک، اور بعض لوگوں کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا، لگام کی طرح ان کے منہ میں ٹھسا ہوا ہوگا۔ ہر کوئی اپنے ہی اعمال سے ڈر رہا ہوگا۔ اس وقت لوگوں کو دنیا میں کیے ہوئے اپنے عمل یاد آئیں گے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، سب چیزیں یاد آئیں گی، اور ہر کوئی اس فکر اور اس فراق میں ہوگا کہ کیسے آج کے روز میری جان بچ جائے۔ وہ اتنا لمبا دن، اتنی خطرناک ڈراؤنی سچویشن، وہ خوف کا عالم، مگر اس خوف کے ماحول میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ان تمام آزمائشوں سے دور رہیں گے۔ اب وہ 7 خوش نصیب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کو بیان فرمایا۔ اب آپ بتائیں ایمانداری سے، کیا ہمیں نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 7 لوگوں میں سے ہوں؟ کیا ہمیں وہ سب عمل نہیں کرنے چاہیے کہ جن کی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمائی کہ روز محشر میں جن کو نجات دوں گا؟ بلکہ علماء فرماتے ہیں، بعض احادیث میں فرمایا یوم لا ظل الا ظلو، کہ اللہ کے ظل کے معنی ہے سایہ، ظل کے معنی ہے سایہ،
کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اور بعض احادیث میں ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں، کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے۔ آدمی دھوپ میں کھڑا ہو تو اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ ہم دھوپ میں سے جا رہے ہوں تو سایہ تلاش کرتے ہیں، کسی دیوار کا، کسی پیڑ کا، کسی مکان کا، کسی چیز کا سایہ مل جائے تو سائے میں سے چلیں گے تاکہ دھوپ سے بچے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں پناہ نصیب ہو جائے، یا علماء فرماتے ہیں کہ مراد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہی ہے۔ عرش کے سائے میں جگہ مل جانا کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلا شخص ہے الامام العادل۔ کیا فرمایا؟ الامام العادل۔ عادل کے معنی انصاف کرنے والا، اور امام کے معنی ہے بادشاہ، حاکم، اور علماء اس کی تفسیر نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ذمہ دار۔ ہر وہ شخص امام کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ جو کچھ لوگوں پر بطور ذمہ دار، بطور نگہبان مقرر ہو، یا بطور منصف اور جج کے جسے مقرر کیا گیا ہو، جسے کسی فیصلے میں فیصل بن کر کے بلایا گیا ہو، جج بن کر کے بنا کر کے جس کو بلایا گیا ہو، ہر وہ شخص اس کے اندر داخل ہے۔ الامام العادل، پہلا وہ شخص جسے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی، فرمایا انصاف کرنے والا، حاکم، بادشاہ۔ آج جو ہے کرسیوں کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہیں کہ کرسی ہمیں مل جائے، ہم حاکم وقت بن جائیں، ہم بادشاہ بن جائیں، حکومت ہماری آ جائے، سلطنت ہماری آ جائے، اس کے اوپر جنگیں ہو رہی ہیں۔ لیکن حاکم بننے کے بعد میں کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کا نبھانا ضروری ہے۔ اگر آپ انصاف کے ساتھ ان کو نہیں نبھاتے ہو، ان کو پورا نہیں کرتے ہو، پھر روز محشر کیا کیا عذابات ہیں وہ بھی حدیث کے اندر بیان فرمائے گئے۔ عہدے کا مل جانا بڑی بات نہیں ہے، عہدے پر رہتے ہوئے انصاف سے کام لینا اصل بات ہے۔ وہی کسی نے کہا ہے کہ جب تک کہ آپ کرسی پہ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، تب تک انصاف کر کے دکھائیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تو ہر کوئی حاجی قاضی بن جاتا ہے، ہاں جی، ریٹائرمنٹ کے بعد تو ہر کوئی حاجی قاضی نمازی بن جاتا ہے، پہلی صف میں نظر آئے گا۔ بات تب ہے جب آپ کے پاس پاور ہے اور اس پاور میں رہتے ہوئے آپ انصاف سے کام لیتے ہیں، تب بات ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ عادل، بادشاہ، حاکم، منصف، جج، یا کسی بھی جماعت کا ذمہ دار، نہ کسی بھی دو لوگوں میں اگر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے، دو لوگوں میں کوئی فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ فیصلہ کرنے والا بھی اس کے اندر داخل ہے، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال جیل میں ہوا اور زبردستی ان کو زہر پلا کر کے مارا گیا حاکم وقت کی طرف سے۔ کیا وجہ تھی؟ وقت کا اتنا بڑا فقیہ، محدث، مجتہد، وقت کا امام کہ پوری دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ فالوور ان کے ہیں، لیکن انتقال کیسے ہوا؟ جیل میں ہوا، زہر سے موت ان کی ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ حاکم وقت یہ چاہتا تھا کہ یہ عہدۂ قضا سنبھالیں، قاضی بن جائیں، جج بنانا چاہتا تھا، مگر چونکہ تمام حدیثیں ان کے پیش نظر تھی کہ اگر جج بن کر کے صحیح فیصلہ نہیں کر سکا، اس پہ کیا کیا وعیدیں ہیں، کیا کیا سزائیں ہیں، تو اگر کبھی مجھ سے ذرا سی بھی ایک چوک ہو گئی تو آخرت میں بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اس لیے حاکم وقت کے کوڑے کھائے، زہر پینا گوارا کیا، مگر جج نہیں بنے۔ ہمارے یہاں جج بننے کے لیے رشوتیں کھلائی جاتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چالیں چلی جاتی ہیں، میں جج بن جاؤں، مجھے یہ عہدہ مل جائے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے۔
دو لوگوں میں بھی اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے، کسی کے گھر میں لفڑے جھگڑے چل رہے ہیں، کسی کو فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، طرفداری نہ کرے کسی کی۔ یہ عورت ہے تو اس وجہ سے اس کی طرفداری کر دی، یا یہ میرا دوست ہے اس وجہ سے اس کی طرفداری کر دی، یا کوئی اور غلط فیصلہ کر دیا۔ ہر وہ شخص اس کے اندر داخل ہے۔ علماء فرماتے ہیں الامام العادل، امام کا لفظ کہا گیا، امام حاکم اور بادشاہ کو کہتے ہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس کے اندر داخل ہیں کہ جنہیں ذمہ دار بنایا ہو فیصلہ کرنے کے لیے۔ سارے وزیر، مشیر، وہ چاہے فوج کے ذمہ دار کیوں نہ ہوں، سپہ سالار کیوں نہ ہوں، کسی بھی اس میں ہوں، جس کو ذمہ دار بنایا گیا فیصلہ کرنے کے لیے، ہر وہ شخص اس کے اندر داخل ہے۔ اگر وہ عادل ہے، اگر وہ کیا ہے؟ عادل، انصاف کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں روز محشر جگہ عطا فرمائیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے فرمایا الاول الامام العادل، پہلا شخص ہے انصاف کرنے والا، عادل بادشاہ۔ نمبر 2 فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان کہ جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ آسان الفاظ میں عبادت گزار نوجوان، عبادت گزار نوجوان۔ چونکہ جوانی کا زمانہ خواہشوں، امنگوں، ڈریمز کو پورا کرنے کا زمانہ ہے، طاقت کا زمانہ ہے، دنیا حاصل کرنے کا زمانہ ہے۔ اگر اس زمانے کو، اس وقت کو اگر کوئی اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے، یہ بڑی قربانی کی بات ہے، بڑی قربانی کی بات ہے۔ تو جس نے یہ قربانی دی کہ تمام نفسانی خواہشوں کو چھوڑ کر کے، تمام شوق کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا، اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ دوسری احادیث مبارکہ میں کہ روز محشر جب اللہ تبارک و تعالی ہر کسی سے 5 سوال فرمائیں گے، حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک کہ بندے کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہلیں گے، نہیں ہٹے گا وہ، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک امپورٹنٹ سوال ہے، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس کا کیا حق ادا کیا؟ 5 میں سے ایک اہم سوال، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس کا کیا حق ادا کیا؟ اب آپ آج کے ہمارے یوتھ پر، ہمارے نوجوانوں پر نظر کر لیں، کتنے نمازوں کے پابند ہیں، کتنے اخلاق کے پابند ہیں، اور کتنے اسلامی احکام پر چلنے والے ہیں۔ ہر کوئی دنیا، جاب، بزنس، دنیا کی خواہشوں کے پیچھے، دنیا میں سیٹل ہونے کے پیچھے بھاگ رہا ہے نوجوان، کیونکہ ہر کسی کی کوشش یہی ہے، آج تھوڑی محنت کر لو، وقت دے لو، پھر آرام سے جب جو ہے کچھ نہیں کر پائیں گے تو گھر پہ بیٹھ کے کھائیں گے، پراپرٹی بنا لو، بزنس سیٹ کر لو تاکہ بڑھاپے میں کوئی مسئلہ نہ رہے، کرائے بھاڑے آتے رہیں، بزنس سے، تجارت سے نفع آتا رہے، گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے۔ اس لیے ساری اپنی محنتوں کا مقصد کس کو بنا لیا؟ تجارت، بزنس، کاروبار، آسان الفاظ میں دنیا کو بنا لیا، ساری محنتیں اسی کے پیچھے آ رہی۔ کوئی اگر یہ قربانی دیتا ہے، اگر یہ قربانی دیتا ہے اور اپنے اس وقت کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی بطور اکرام روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ میں شعر سناتا ہوں نا اکثر کہ شوق ہوتے ہیں ہر عمر میں جدا جدا، پہلے عشق، پھر پیسہ، پھر خدا خدا۔ جب تک لاؤبالی پر رہتا ہے
تو عشق کا بھوت سوار رہتا ہے، شادی ہو جاتی ہے پھر پیسے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، اور پھر جب بڑھاپے کی طرف پہنچتا ہے پھر خدا خدا چلو جی مسجد میں کوئی ایک کونا پکڑ لیتے ہیں، جگہ متعین کر لیتے ہیں۔ یہ مزہ تو تب ہے کہ جب آپ کے اندر سب چیزیں کرنے کی طاقت تھی، مگر آپ نے اپنی طاقت کا رخ موڑا ہے اللہ کی عبادت کی طرف۔ تو نوجوان جو عبادت گزار ہو، کیونکہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ بڑی اسٹرانگ عبادت ہوگی۔ بچے کو پتہ نہیں ہے عبادت کیسے کرنی ہے، الٹی پلٹی جیسی کرتا ہے، کر لیتا ہے، اور بڑھاپے میں صحیح سے زمین پہ سجدہ نہیں کیا جاتا، آہ اوہ کی آواز نکلتی ہے ساتھ میں جب سجدے میں جاتا ہے تو، کہ یہاں سے گھٹنا دکھ رہا ہے، یہاں تکلیف ہو رہی ہے، برابر سے کمر سے جھکا نہیں جا رہا ہے، ایسی عبادت ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی، 100 عذروں کے ساتھ میں، تکلیفوں کے ساتھ میں۔ جوانی کا جو زمانہ ہے اس میں آدمی اگر ایک سجدہ بھی کرے گا، اگر اللہ کے لیے کرے گا، اس کا ذہن کہیں نہیں جائے گا، اس کا ذہن کہیں نہیں جائے گا، اس کا ایک سجدہ بھی جو اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ 1000 سجدوں پہ بھاری ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، آج ایک نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، آفس میں سے ٹائم نکال کے کیسے آؤں، اسکول میں سے ٹائم نکال کے، کالج میں سے ٹائم نکال کے کیسے آؤں، نماز پڑھنے وقت نہیں ملتا ہے، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہوں کیا رات میں گھر آ کر کے، لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بڑی عمر میں آ کر کے عذر کے ساتھ میں سینکڑوں سجدے کر رہے ہیں، لیکن وہ مزیداری نہیں ہے۔ آج بھی جن کے اندر تڑپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو مزہ نیچے سجدہ کرنے میں آتا ہے یا صحیح طریقے سے نماز پڑھنے میں آتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے، یا وہ شرعی ایک مسئلہ ہے۔ جب آپ عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہو، دور میں پہنچ گئے ہو، تو اللہ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے، ٹھیک ہے بھائی اس طریقے سے نماز پڑھ لو، نماز تو پڑھنی ہے، اس طریقے سے نہیں صحیح تو اس طریقے سے صحیح۔ لیکن جو مزیداری جوانی کی عبادت میں ہے، اس سجدے میں ہے، وہ مزیداری آپ کو نہیں آئے گی۔ تو اگر جوانی میں ہم نے یہ قربانی دی ہوگی اللہ کے لیے، نوجوان عبادت گزار، اس لیے میں نے کہا کہ آج کے یوتھ اور جنریشن کو آپ دیکھ لیں، ہمارے جو بڑے ہیں وہ پھر بھی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے سارے ہمارے بڑے ہی ہیں، نوجوان کہاں ہیں؟ کہاں ہیں نوجوان؟ یہ آج کا ہمارا یوتھ ہے، نیو جنریشن ہے یہ۔ تو وہ جو اتنا بڑا ایوارڈ ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ایسے ہی نہیں ملے گا کہ جوانی تو اپنی من مرضی کے مطابق گزار لی، وہاں بھی چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایوارڈ مل جائے، نہ قربانی مانگتی ہے ہر چیز۔ تو جس نوجوان نے جوانی کے زمانے کو عبادت میں گزارا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تب اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، تب جا کر کے وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے رہے گا۔ یہ 2 لوگ ہو گئے۔ فرمایا تیسرا وہ شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ اس میں سب ہر عمر کے لوگ داخل ہیں، چھوٹی عمر کے ہوں بڑی عمر کے ہوں۔ رجل وہ بندہ قلبہ معلق بالمسجد کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آئے تو اسے سکون ملے، اور جب مسجد سے باہر جائے تو بے چین ہو جائے، اور یہ فکر لگی رہے کہ کب میں دوبارہ مسجد میں واپس جاؤں، اپنی دنیا کی ضرورتیں کام کاج نپٹا کر کے کیسے جلدی سے جلدی واپس مسجد میں پہنچ جاؤں۔ وہ بندہ ہمارا کا کیا عالم ہے؟ مسجد میں آتے بعد میں ہے، جانے کی فکر پہلے رہتی ہے، بس یہ ہوتی ہے جلدی جلدی، بس ابھی آیا 5 منٹ میں آیا نماز پڑھ گیا۔ اگر کسی کو کہنا ہو بھائی آ جا رہے، بس آیا ابھی جلدی سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، جلدی سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ہم نے اپنا ٹائم کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، ظہر میں 12 سے 15 منٹ لگے گی، بس آ رہا ہوں، 1:45 کی نماز ہے، 2 بجے تک آ جاؤں گا۔ ہمارے دل مسجدوں میں لگے ہوئے ہی نہیں ہیں۔
اگر دل مسجدوں میں لگے رہتے تو ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہتی. اور آپ معائنہ کر لیں، واللہ ہمارے علاقے کیا، ملکی اعتبار سے بھی آپ اگر دورہ کریں گے، معائنہ کریں گے، 12 گھنٹے بھی ہماری مسجدیں آباد نہیں رہتی. 5 وقت کی جو نمازیں ہیں 10 منٹ پہلے اور 15 منٹ بعد میں، بس صرف اتنی دیر ہماری مسجدیں آباد رہتی ہیں. جو نماز کے پابند ہیں، اللہ ان کو بھلا کرے، ان کو لمبی عمر دے، سلامت رکھے، وہ نماز سے 10 منٹ پہلے آ جاتے ہیں. جنہیں پہلے سنتیں پڑھنے کی فکر ہے وہ 10 منٹ پہلے آ جاتے ہیں. نہیں، باقی اکثر لوگ تو وہی ہے کہ ادھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ آتے ہیں، بعد میں آ کر کے شامل ہوتے ہیں. اور جن کو بعد کی سنتیں پڑھنے کی فکر ہیں وہ زیادہ 15 منٹ رکتے ہیں. 15 منٹ میں چاہے وہ عشاء کی 17 رکعتیں ہوں وہ بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ چاہے مغرب کی جو ہے 2 رکعت 4 رکعت ہو وہ بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ چاہے ظہر کی 8 رکعت ہوں وہ بھی ہو جاتی ہیں. 15 منٹ میں غائب. اللہ توفیق دے. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو سلام پھرا اور باہر، سیدھا مسجد سے باہر. تو میرے عزیزو، یہ ایوارڈ ایسے ہی نہیں ملے گا. حدیث میں فرمایا رجل، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے، اسے سکون ہی مسجد میں ملتا ہو. اب بتائیں، جسے سکون یہاں مل رہا ہے وہ باہر کیوں جائے گا؟ آدمی کو جس چیز میں سکون ملتا ہے، ابھی دھوپ کا زمانہ ہے تو بندہ ایسی تلاش کرتا ہے کیونکہ وہاں سکون مل رہا ہے، آرام مل رہا ہے، اس لیے دھوپ میں تھوڑا ہی کھڑا ہوگا. تو جس کا دل ہی مسجد میں لگ رہا ہے، سکون ہی یہاں مل رہا ہے، وہ باہر نہیں جائے گا. بدرجہ مجبوری اپنی ضروریات کے لیے جائے گا تو بھی اسے یہی فکر لگی رہے گی کہ جلدی سے یہ کام کرو اور واپس مسجد جاؤ. فرمایا کہ جس کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ زیادہ وقت اس کا مسجد میں گزرتا ہو، مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہو، بے چین رہتا ہو، باہر آتا ہو تو کہ واپس مسجد میں جلدی سے جلدی چلا جاؤں. فرمایا اس بندے کو بطور اکرام، بطور انعام، اللہ تبارک و تعالی روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے. فرمایا چوتھا وہ شخص ہے رجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 شخص کہ جن کی آپس میں محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایسے 2 لوگ، ایسے 2 بندے، ایسے 2 شخص کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اجتمعا علیہ وتفرقا، اللہ ہی کے نام پر ان کا جمع ہونا ہوتا ہو اور اللہ ہی کے نام پر وہ علیحدہ ہوتے ہیں. آپ چاہے انہیں دوست کہہ لیں، ایک دوسرے سے دوستی ہے، کیوں ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ مومن بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، نمازی بھائی ہے، اس وجہ سے اس سے محبت ہے. فرمایا اللہ ہی کی محبت کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے محبت کرتا، کوئی دنیاوی نفع نہ ہو کہ اس سے دوستی کروں گا تو میرے کام بن جائیں گے، کام کاج مجھے مل جائے گا، اس سے کچھ اور نفع اٹھا لوں گا، کچھ اور فائدہ اٹھا لوں گا، اس لیے دوستی لگا رہا ہوں. اس لیے نہیں ہونی چاہیے. صرف اللہ کی رضا کے لیے، مومن بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، صرف اس لیے. اور اگر کسی سے نفرت بھی ہو تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. کسی سے یاری دوستی توڑی بھی ہے، کسی سے تعلقات توڑے بھی ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے کہ یہ گنہگار بندہ ہے، بات مانتا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہے، شرابی ہے، دوسری جو بھی برائیاں گناہ اس کے اندر عام ہیں، صرف اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس سے دور ہوا ہو. یہ نہیں اس نے مجھے گالی دی تھی، یہ تو ایسا ہے، یہ تو یوں کرتا ہے، یہ تو فلاں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے. اپنے کسی مفاد فائدے کے لیے نہ دوستی ہو اور نہ دوستی توڑی گئی ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دوستی لگائی گئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہی دوستی توڑی ہو. فرمایا ایسے 2 لوگ، وہ چاہے جو بھی ہوں، ہر کوئی اس کے اندر داخل ہے، وہ چاہے میرا پڑوسی ہو، وہ چاہے دور کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو. فرمایا ہر ایسے 2 شخص کہ جنہوں نے محبت آپس میں دوستی جاری رکھی ہو اللہ کی رضا کے لیے، علیحدہ ہوئے ہوں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. تو فرمایا کہ چونکہ ان کا مقصد ہی صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے اور عطا فرمائیں گے.
اور فرمایا پانچواں وہ شخص کہ جسے کوئی حسب نسب خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. جسے کوئی عورت خوبصورت بھی ہو، حسب نسب والی مطلب عزت دار بھی ہو، بھنگی چمارا نہ ہو، ہائی کلاس کی کوئی عورت اسے دعوت دے، خوبصورت ہو، بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے نہیں کرنا ہے. بہت بڑی بات ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے، وزیر کی بیوی، حسین و جمیل، خوبصورت، ان کو بلایا دعوت کے لیے. انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ کا کام کروں گا. اس لیے پھر اللہ کی مدد آئی، باوجود یہ کہ تالے بند تھے، دروازے بند تھے. وہ دروازے کی طرف دوڑے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اللہ نے دروازے کھول دیے. آج کے دور میں یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. بجائے اس کے ہم انکار کریں، ہم لوگ ذریعے تلاش کرتے ہیں کیسے کسی کو پھنسایا جائے. پھنسانے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں کیسے لڑکیوں کو پھنسایا جائے. اور زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ 10ویں کلاس کا جو بچہ ہے وہ گرل فرینڈ رکھ رہا ہے. 10ویں کلاس کا بچہ. ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ شاید دائی کا ناچ بھی نہیں دیا ہوگا، جس نے پیدائش ڈیلیوری کروائی تھی اس کو کچھ نہ کچھ انعام کے نام دیتے ہیں نا، کہ شاید اب تک وہ بھی نہیں دیا گیا ہوگا اور وہ یہ کام کر رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں کمپٹیشن چلا ہے ابھی کس کی کتنی زیادہ گرل فرینڈ ہے. اور اللہ معاف کرے لڑکیاں بھی، ان میں بھی یہ کمپٹیشن چلا ہے، تجھے چاہنے والے کتنے ہیں. یہ دور ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ پانچواں وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، وہ شخص ہوگا کہ جسے بدکاری کی دعوت دی گئی ہو اور اس نے کہہ دیا ہو نہیں مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. آج کا دور کیا ہے، کسی کو اگر ہو جائے بولے یہ تیرے لیے تو خوبصورت موقع ہے بھائی، کوئی سامنے سے تمہیں اپروچ کر رہا ہے، کوئی سامنے سے تم کو بلا رہا ہے، اس سے گولڈن چانس کیا ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے یہ کہ ہم خود ایسے بہانے ذریعے تلاش کر رہے ہیں کیسے کسی کو پھنسایا جائے. اس پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اور بات کریں گے. دمشق کے غالباً ایک مسجد توبہ، اس کا نام مسجد توبہ کیوں رکھا گیا؟ ایک نوجوان کی بڑی خوبصورت وہ ہے، قصہ اس کا نقل کیا گیا. انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے میں آپ کو سناؤں گا. تو بات یہ چل رہی ہے کہ 7 ایسے شخص کے روز محشر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے بنا کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا. 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. ان میں سے یہ لوگ ہیں. ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ 7 لوگوں سے مراد صرف 7 بندے نہیں ہیں، 7 کیٹیگری کے بندے، وہ چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہو، لاکھوں کی تعداد میں ہو. دوسرا یہ کہ اس سے مراد صرف مرد ہی نہیں ہیں، اس کے اندر عورتیں بھی داخل ہیں جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے بھی یہی وعدہ ہے. اور تیسری ایک چیز یہ کہ 7 یہ جو شخص بتائے گئے، یہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بعض اور دوسری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسرے لوگوں کو بھی شامل فرمایا کہ جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. تو وہ اور دوسرے لوگ جن کے اندر کچھ صفتیں ہیں، خاص صفتیں ہیں، وہ کیا خاص صفتیں ہیں، وہ کون بندے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی اگلے ہفتے. اللہ تعالیٰ یہ ساری اچھی صفتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے اور بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.